بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج سیکنڈ پوئم ہے نائٹ میل. نائٹ میل یعنی کہ ڈاک گاڑی جو لیٹرز وغیرہ خط وغیرہ لے کے جاتی ہے اس کو بولتے ہیں نائٹ میل. تو یہ لکھی ہے W.H. آڈن نے, AUDEN, آڈن. یہ اس کا پوئٹ ہے. اس میں بیسیکلی بتایا یہ گیا ہے کہ ایک ڈاک گاڑی ہے جو تمام لوگوں کے لیے ڈاک لے کے آتی ہے جاتی ہے. چیک پوسٹلز ہوتے ہیں, پوسٹل آرڈرز ہوتے ہیں, چیک ہوتے ہیں. یہ امیروں اور غریبوں سب کے لیے یہ کام کرتی ہے. کہتے ہیں کبھی یہ پہاڑوں پر چڑھتی ہے, کبھی پہاڑوں سے اترتی ہے اور تیز آواز کے ساتھ یہ چلتی ہوئی جاتی ہے. تو کبھی سبزہ زار جو ہے کھیتوں سے گزرتی ہے, کبھی ویران جگہوں سے گزرتی ہے, شور مچاتی ہے. کبھی یہ جھاڑیوں سے گزرتی ہے اور جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے پرندے اس کو گھورتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. درختوں کے اوپر بیٹھے پرندے اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر ریوڑوں کے وہاں کے جو نزدیک جانور ہیں ان کے ریوڑ ہیں جانوروں کے, وہ چرتے اس کو دیکھتے ہیں. اور جانوروں کے جو ریوڑ ہیں اس کے کتے اس ڈاک کو دیکھ کے بولتے بھی نہیں ہیں, بھونکتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا مشغلہ ہے, یہاں سے اس نے گزرنا ہے اور یہ یہاں سے گزرتی ہے, جس وجہ سے اب ہر چیز عادی ہو چکی ہے. درختوں پہ بیٹھے پرندے بھی نہیں اس کو دیکھ کے اڑتے, ریوڑ جانور چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کے جانور بھی ادھر ادھر نہیں جاتے. جانوروں کو کی دیکھ بھال کرنے والے کتے جو ہے نا وہ اس ڈاک میل کو دیکھ کے بھونکتے بھی نہیں ہیں. کیوں نہیں بھونکتے؟ کہ عادی ہو چکی ہیں کہ وہ ہر روز گزرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ گاڑی ہمیں کچھ بھی نہیں کہتی. اور جب یہ گاڑی فارم ہاؤس کے پاس سے گزرتی ہے تو جو وہاں پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس کے شور سے وہ جاگتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ کہ لوگ اس کے شور کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ کس طرح یہ مصیبتوں سے چیز کو بیئر کرتی ہوئی یہ گاڑی آگے کی طرف جاتی ہے. لوگ جو ہے نا وہ اس گاڑی سے خوفزدہ نہیں ہوتے کہ لوگ عادی ہو چکے ہوں. تو یہ ہے اس گاڑی کا تھیم بیسیکلی جس میں بیان کیا گیا. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے, اس کے لیے میں آپ کو ریکارڈنگ نیکسٹ اسی ریکارڈنگ میں شیئر کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے ابھی ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. دس از دا نائٹ میل. یہ ایک رات کی ڈاک کی گاڑی ہے. نائٹ میل رات نہیں سوری کہیں گے یہاں پہ, مطلب ڈاک پہنچانے والی گاڑی نائٹ میل. کراسنگ دا بارڈر, سرحد عبور کر رہی ہے. برنگنگ دا چیک اینڈ پوسٹل آرڈرز, یعنی کہ اپنے ساتھ چیک اور پوسٹل آرڈرز لا رہی ہے. اس کی ایکسپلینیشن بھی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. یعنی کہ کیا کہا ہے شاعر نے اس نظم میں. اس نے کہا تھا poet says that it is a night mail, it crossed the border to reach its destination, it brings checks and post orders for people. ٹھیک ہے. مطلب کیا کرتی ہے, شارٹ سا آپ نے اس کو انٹروڈکشن اس کا دینا ہوتا ہے. زیادہ لینتھی بھی ٹرانسلیشن اس کی نہیں کرتے ہیں, مطلب ایکسپلینیشن نہیں کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے. تو سمپل دیکھیں جو میں نے لائنس بولی ہے نا اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور ٹرانسلیشن کو بھی غور سے سنیے گا. اور اس میں ڈسکریمنیشن دیکھنا کتنا سملیرٹی بہت زیادہ ہوگی میری لائنس اور ایکسپلینیشن جو میں نے ابھی ایک لائن میں دی ہے اس میں. اس کے بعد سیکنڈ ہے اسٹینزا اس کا سیکنڈ شیئر. لیٹرز فار رچ, لیٹرز فار پور. یہ امیروں کے لیے بھی خط لے کے جاتی ہے اینڈ غریبوں کے لیے بھی خط لے کے جاتی ہے. دا شاپ ایٹ دا کارنر, یعنی کہ گلی کی نکر پر جو شاپ ہے نا اس کے لیے بھی یہ لیٹر لے کے جاتی ہے. دا گرل نیکسٹ ڈور, اگلے دروازے پر ایک لڑکی جو کھڑی ہے اس کے لیے بھی لے کے جاتی ہے. مطلب ہر ایک کے لیے, اگلے دروازے پر رہنے والی لڑکی وہ بھی اس کے لیے بھی خط جا رہے ہیں. اور اس کے رزلٹ کارڈ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وٹ ایور جو بھی. تو دکانوں کے لیے بھی خط لے کے آتی ہے. پلنگ اپ, یہ اوپر چڑھتی ہے چڑھائی کو. بیٹاک, ٹھیک ہے. بیٹاک اسٹیڈی کلائمب, یعنی یہ بی ٹاک کی چڑھائی چڑھتی ہے. بی ٹاک ایک نام ہے چڑھائی کا, اوپر کی جانب چڑھنے والی, جو ایک مسلسل چڑھائی ہے اس کی طرف چڑھتی ہے. ٹھیک ہے. دا گریڈینٹس اگینسٹ ہر, گریڈینٹس بھی چڑھائی کو بولتے ہیں اگینسٹ ہر, بٹ شی از آن ٹائم. کہتے ہیں کہ جتنی بھی
مشکل ہو چڑھائی چڑھنا، مخالف کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ وقت پر پہنچتی ہے۔ لیسن کیا دیا ہمیں ہمارے لیے؟ بھئی حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اپنے وقت پر اپنی منزل پر ضرور پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ پھر کہا کہ نیکسٹ پاسٹ کاٹن گراس، یہ کاٹن گراس جو ہے نا، کپاس اس کے پاس سے بھی گزرتی ہے۔ مور لینڈ، مور لینڈ کہتے ہیں یہ جھاڑیاں نہیں ہوتی اس کو، بولڈر، بولڈر کہتے ہیں موسم کی وجہ سے پڑے ہوئے پتھر جو ہوتے ہیں نا گول ہو چکے ہوتے ہیں، بڑے پرانے پتھر پڑے ہوئے ہیں اور موسموں کی وجہ سے اس کے کنارے کھرے اتر کے وہ گول ہو چکے ہوئے ہیں، مور لینڈ یا سوری بولڈر۔ تو یہ کیا کرتی ہے، یہ کپاس کے کھیتوں اور یہ جھاڑے کے موسم میں، یعنی کہ سخت موسم میں پتھر جو گول ہو چکے ہوئے ہیں ان کے پاس سے بھی گزرتی ہے۔ شولنگ، وائٹ سٹیم، یہ شولنگ یعنی اگلنا، شوبلنگ یہ کیا اگلتی ہے؟ وائٹ سٹیم، سفید دھواں بھی نکالتی ہے، اوور ہر شولڈر، اپنے کندھوں سے دھواں نکالتی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ گزرتی ہے، سخت جھاڑیوں سے گزرتی ہے اور گول پتھروں کے پاس سے گزرتی ہے اور سفید دھواں چھوڑتی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سنورٹنگ، نوائزلی، سنورٹنگ ہے پھنکارتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، نوائزلی شور مچاتے ہوئے۔ شی پاسز سائلنٹ، وہ خاموشی سے گزرتی ہے۔ مائلز آف ونڈ بینٹ کراس، بینٹ کراس سبززار، جھاڑیوں کے اسے سبززار، سبزہ کے پاس سے یہ گزرتی ہوئی چلی جاتی ہے، یعنی کہ یہ شور مچاتی پھنکارتی ہوئی گزرتی ہے، یعنی کہ سیٹیاں بجاتی ہوئی گزر جاتی ہے، اور یہ ہوادار سبززار جو ہے اس کے پاس سے گزر جاتی ہے۔ سائلنٹ مائلز، خاموشی کے ساتھ یہ گزر جاتی ہے۔ اچھا، خاموشی کے ساتھ بھی پھنکارتے ہوئے بھی، جو بندہ تو نیو ہے اس کے لیے تو یہ آواز اسے شور مچائے گی، اور جو عادی ہو چکے ہیں جو لوگ، ان کے لیے تو شور نہیں ہے نا۔ تو سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینٹ کراس کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ وہ جو پرسکون سبزہ زار ہے وہ یا اس کے پاس سے خاموشی سے ہی گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے برڈز ٹرن دیئر ہیڈز، پرندے اپنے سروں کو موڑتے ہیں۔ ایز شی اپروچ، جیسے ہی وہ پہنچتی ہے، ان کے جو ہی وہ گاڑی آتی ہے نا، پرندے جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ اپنے سروں کو موڑ کر گاڑی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسٹیئر، وہ گھورتے ہیں۔ فرام بشز، جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایٹ ہر بلینک فیسڈ، اس کے خالی چہرے کی طرف۔ کوچس یعنی کہ سیٹیں، یعنی کہ کوئی مسافر نہیں ہوتا گاڑی کے اندر، خالی سیٹیں ہیں اور خالی سیٹوں کی طرف دیکھ کر وہ آگے وہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ پرندے ان کی طرف دیکھ کے اسے گھورتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب پرندے دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، تو ایسے ہی ان کو آپ وہ کریں گے، اسی ایکسپلینیشن بھی کر جائیں گے، اس کو آپ پریپیئر کر لینا۔ وہ کہتے ہیں پرندے دیکھتے ہیں، گاڑی کو دیکھتے ہیں، وہاں کوئی مسافر نہیں ہوتا، خالی نشستوں کو دیکھتے ہیں، ڈبے خالی سے ہیں، لیکن گاڑی وہاں سے گزر رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے شیپ ڈاگس کانٹ ٹرن ہر کورس، شیپ ڈاگس یعنی کہ بھیڑوں کی نگرانی کرنے والے جو کتے ہیں نا، کانٹ ٹرن دیکھو، وہ بھی ہر کورس، وہ بھی اپنا راستہ نہیں بدلتے۔ کتیاں جو ہے، مطلب یہ ہر یوز کیا گیا نا ورڈ میں کو، بیڑوں کے نگران جو کتے ہیں وہ بھی اس کے راستے کو نہیں بدل سکتے۔ سوری، یہاں پہ یہ ورڈ ہے شیپ ڈاگس کانٹ ٹرن ہر کورس، ہر یہاں سے بنا ہے نائٹ میل، ڈاک یعنی ڈاک خانے، پوسٹ ڈاک والی جو گاڑی ہے نا، اس کو اس کا راستہ یہ کتے بھی نہیں بدل سکتے، مطلب عادی ہو چکے ہیں، وہ ڈرتی نہیں ہے، اسی کے پاس سے گزر جاتی ہے وہ۔ دس لمبر، وہ سوئے ہوتے ہیں، آن ود پاز اکراس، یعنی کہ اپنے پنجوں میں وہ سر رکھے ہوئے وہ سو رہے ہوتے ہیں وہ کتے، اور یہ ان کے پاس سے گزر جاتی ہے، کتے کچھ بھی نہیں کہتے۔ ان دا فارم شی پاسز، فارم کے پاس سے گزرتی ہے۔ نو ون ویکس، کوئی بھی نہیں اٹھتا، کوئی بھی نہیں جاگتا۔ بٹ جگ ان اے بیڈ روم، یعنی کہ بیڈ روم میں ایک جگ جینٹلی شیک، آہستہ آہستہ سے ہلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بیڈ روم میں یا سونے والے کمرے میں رکھا ہوا ایک جگ جو ہے نا، وہ آہستہ آہستہ لرزتا ہے اس کے جانے سے، مطلب اس کی دھاڑ، اس کی آواز، اس کی جو چلنے کی دھمک ہے نا، وہ اتنی ہے کہ اندر کمرے کے اندر رکھا ہوا جگ وہ بھی ہلتا ہے، لیکن کسی کو کہتی کچھ نہیں ہے، پرندے نہیں اٹھتے سوئے ہوئے۔
تو ہر چیز اس سے مطلب کہ پیار کرتی ہے، عادی ہو چکی ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور پرند جو ہیں، کتے، بھیڑ، ہر چیز اسے دیکھتی ہے اور اس سے اب ڈرتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی آپ کی اسٹوری، اس کو آپ یہ آپ کی پوائم، اس کو آپ پریپیئر کریں، ایکسپلینیشن پریپیئر کریں، ہم انشاءاللہ نیکسٹ چلیں گے آگے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری آج سیکنڈ پوئم ہے نائٹ میل۔ نائٹ میل یعنی کہ ڈاک گاڑی جو لیٹرز وغیرہ، خط وغیرہ لے کے جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں نائٹ میل۔ تو یہ لکھی ہے WH آڈن نے، AUDEN، آڈن، یہ اس کا پوئٹ ہے۔ اس میں بیسیکلی بتایا یہ گیا ہے کہ ایک ڈاک گاڑی ہے جو تمام لوگوں کے لیے ڈاک لے کے آتی ہے جاتی ہے، چیک پوسٹلز ہوتے ہیں، پوسٹل آرڈرز ہوتے ہیں، چیک ہوتے ہیں، یہ امیروں اور غریبوں سب کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ کہتے ہیں کبھی یہ پہاڑوں پر چڑھتی ہے، کبھی پہاڑوں سے اترتی ہے، اور تیز آواز کے ساتھ یہ چلتی ہوئی جاتی ہے۔ تو کبھی سبزہ زار جو ہے کھیتوں سے گزرتی ہے، کبھی ویران جگہوں سے گزرتی ہے، شور مچاتی ہے، کبھی یہ جھاڑیوں سے گزرتی ہے، اور جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے پرندے اس کو گھورتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، درختوں کے اوپر بیٹھے پرندے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ریوڑوں کے وہاں کے جو نزدیک جانور ہیں ان کے ریوڑ ہیں جانوروں کے، وہ چرتے اس کو دیکھتے ہیں، اور جانوروں کے جو ریوڑ ہیں اس کے کتے اس ڈاک کو دیکھ کے بولتے بھی نہیں ہیں، بھونکتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا مشغلہ ہے، یہاں سے اس نے گزرنا ہے، اور یہ یہاں سے گزرتی ہے، جس وجہ سے اب ہر چیز عادی ہو چکی ہے۔ درختوں پہ بیٹھے پرندے بھی نہیں اس کو دیکھ کے اڑتے، ریوڑ جانور چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کے، جانور بھی ادھر ادھر نہیں جاتے، جانوروں کو کی دیکھ بھال کرنے والے